ہمارا تو خیال تھا کہ بھارت کو لوگ لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کر دیا، پچھلے 320 دنوں سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، بلیک آؤٹ ہے کمیونیکیشنز کا، تو دنیا کوئی سوچ رہی ہوگی، کچھ ہمارے کشمیر کے لیے لابنگ کر رہی ہوگی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ سارا لابنگ ریورس میں ہو رہی ہے۔ مطلب اتنے زیادہ ووٹ، مطلب 2/3 میجورٹی، اس سے بھی زیادہ 128 ووٹ ہوتے ہیں یوزلی، اگر 193 ممبرز لگا لیں تو یہ تو مطلب 184 ووٹ لے لینا تو بڑی کمال کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے، اور ان کی سفارتکاری کو شاباش دینی پڑتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ اور بھارت پہ جو ہماری سفارتکاری رہی ہے اس کا تو برا حال ہوا نا، جتنی بھی لابنگ تھی وہ فیل ہوئی ہے۔ صرف یونائیٹڈ نیشنز میں کیا، آپ اگر دیکھ لیجئے OIC میں دیکھ لیجئے، ہیومن رائٹس کونسل میں دیکھ لیجئے، تو کہیں بھی ہمیں سپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جی بالکل، بھارت سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور پاکستان میں اس طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سفارتی ناکامی ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ گئی ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پیر ہیں یا فقیر ہیں؟ جو ہمارا ہمسایہ ہے بھارت، وہ سیکیورٹی کونسل ہے جو اقوام متحدہ کی، اس کا نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے 2 سال کے لیے، 2021 اور 2022 کے لیے۔ اور یاد رہے کہ 192 ممالک میں سے 184 نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ اپنا شری مزاری صاحبہ کا، جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، وہ شاید ٹویٹ نظر بھی آ جائے گا ہماری اسکرین میں، تو وہ ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ خیال یہ رہے کہ جو یہ PTI کی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جو کہ ہم بھارت کا جو کینڈیڈیچر ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، یہ فیصلہ تو 2013 میں ہوا تھا نواز شریف کی حکومت میں۔ یہ ٹویٹ، اور یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہنا، اور ہمیں تو یہ ورثے میں ایک چیز ملی تو ہم پھر اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ 2013 میں ڈیسیشن ہوا تھا۔ تو میں منسٹر صاحبہ کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ 21-22 جون 2019 کو ہوئی تھی، پچھلے سال ہوئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بھارت ہے وہ اکیلا ایشیا پیسیفک گروپ میں ہے اور کوئی دوسرا ملک کنٹیسٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس وقت اپوز کر سکتے تھے، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جون تک مودی صاحب نے 5 اگست پہ فیصلہ نہیں کیا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم کو یہ امید تھی کہ شاید کشمیر کا مسئلہ مودی سے ہم حل کروا دیں گے، تو ہمارا ہوم ورک تو ہمیشہ سے اتنا ویک زیادہ ہی ہوتا ہے بہت ہی زبردست رہا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی دوسرے ممالک کی طرح ایشیا پیسیفک گروپ میں انڈورس کر دیا بھارت کو۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی 2013 کا ہے تو بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ جس طرح ہمارا دیکھیں، اب مثال کے طور پر ہم نے اپنا کینڈیڈیچر پاکستان نے فلوٹ کیا ہوا ہے 2025-2026 کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا، ابھی ہم کنوینسنگ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جا رہے ہیں۔ 2023 میں ہوگی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ، تو پھر ہم ان سے مانگیں گے کہ جی ہمیں آپ انڈورس کریں۔ ممکن ہے کہ اس وقت بھارت ہمیں نہ کرے انڈورس، یا کچھ اور پرابلمز ہوں، لیکن ابھی اگر ہم حکومت، اگر لیٹ سے بھارت ہمیں ابھی انڈورس کر دیتا ہے 2020 میں، تو یہ تو ہوتا نہیں ہے کبھی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ریسیپروکل ارینجمنٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بھارت سے ہم نے اس دفعہ یہ کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ، تو جب ہمارا کینڈیڈیچر آئے گا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ ہوتا ہے ملٹی لیٹرل الیکشنز میں، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ پہلے بھی کئی بار کیا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 2013 میں ہو، بالکل میرے خیال میں غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن سر اب دوسری طرف اگر آپ آئیں تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو مخالفت کی تھی۔ اب میں اس پہ آ گیا نا، اب دیکھو UNGA کا جو مطلب کل جو ووٹنگ ہوئی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 192 میں سے جس طرح آپ نے کہا 184 ووٹ ملے بھارت کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایشیا پیسیفک گروپ کے جو 55 ممالک ہیں انہوں نے تو ووٹ دے ہی دیا ہوگا، ممکن ہے کہ 8 ووٹ جو پڑے ہیں وہ اگینسٹ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا ووٹ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اگینسٹ ووٹ دیا ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے تو اچھا کیا ہے، لیکن آپ اس کو پھر اوپنلی کہیں بھی،
ٹھیک ہے نا, دبی دبی زبان الفاظ مت کہیے, کیونکہ جب آپ نے ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت کو انڈورس کیا تھا تو اس وقت معروضی حالات اور تھے. آپ اوپنلی کنوینسنگ بھی کر سکتے تھے بھارت کے خلاف کہ آپ کو اس کو ووٹ اتنے نہ ملتے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ اور بھارت پہ جو ہماری سفارتکاری رہی ہے اس کا تو برا حال ہوا نا, جتنی بھی لابنگ تھی وہ فیل ہوئی ہے. صرف یونائیٹڈ نیشنز میں کیا, آپ اگر دیکھ لیجئے وہ IC میں دیکھ لیجئے, ہیومن رائٹس کونسل میں دیکھ لیجئے, تو کہیں بھی ہمیں سپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آئی. تو اگر یہاں بھی آپ کچھ محنت کرتے تو مجھے یقین ہے, کیونکہ ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں نا, ڈاکٹر اکرم صاحب, تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے, لیکن وہ مطلب اتنے ووٹ دلوا دیے انہوں نے بھارتوں کے, ہمارے تو سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ بھارت کو لوگ لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کر دیا, پچھلے 320 دنوں سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, بلیک آؤٹ ہے کمیونیکیشنز کا, تو دنیا کوئی سوچ رہی ہوگی, کچھ ہمارے کشمیر کے لیے لابنگ کر رہی ہوگی, لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ سارا لابنگ ریورس میں ہو رہی ہے. مطلب اتنے زیادہ ووٹ, مطلب 2/3 میجورٹی, اس سے بھی زیادہ 128 ووٹ ہوتے ہیں یوزلی, اگر 193 ممبرز لگا لیں تو یہ تو مطلب 184 ووٹ لے لینا تو بڑی کمال کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے, اور ان کی سفارتکاری کو شاباش دینی پڑتی ہے کہ چائنا نے بھی ان کے اگر حق میں ووٹ دیا, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن بھارت کے میڈیا سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں نے حق میں ووٹ دیا ہے, لیکن چونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا جو آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر ہم نے یقیناً اگینسٹ ہی ووٹ دیا ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے لابنگ نہیں کی اوپنلی, اس کو کھل کے اپوز بھی نہیں کر رہے, اور چونکہ ہمارے وزیر خارجہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں, تو کون سی بڑی بات ہو گئی, جو قیامت آ گئی. 5 اگست سے لے کر اس سال بھی پورا 2019 گزر گیا, 2020 گزر گیا. ہم نے, بھارت تو یونائیٹڈ سیکورٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا, لیکن ہم نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے, لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو بھارت کا نہ ہونا بھی پرماننٹ اگر نہیں بھی تھا تو ہم نے کون سے تیر چلا لیے. اب اگر وہ آ بھی جائے گا تو ہم کون سے مطلب اس کو روک لیں گے یا کچھ کام کر لیں گے, کون سے تیر چلا لیں گے. اس حوالے سے وزیر خارجہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی ہے, 2 سال ہی کے تو یہ تو آئے ہیں نا. پھر دنیا یہ بھی دیکھیں, لیکن سر جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے انہوں نے تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس بات پہ. اگر آپ کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی قیامت نہیں آئی, اس طرح ہو گیا, لیکن پھر دفتر خارجہ سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس چیز پہ, تو یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہو گئی. تحفظات تو دیکھیں نا, اب 5 اگست کے پہلے بھی ہونے چاہیے تھے, 5 اگست کے بعد تو زیادہ ہونے چاہیے تھے. بالکل. تو اس لیے جو وزیر خارجہ, دیکھیے جو اسپوکس پرسن ہے نا, وہ تو ایک آفیشیل پوزیشن لیتا ہے, لیتی ہیں وہ, تو جو ان کو لکھ کے دیا گیا انہوں نے وہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ یہ حکومت پاکستان کی, ریاست پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. وزیر خارجہ کیونکہ پولیٹیشین ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بات بھی کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اس وجہ سے بیانات میں تھوڑا سا فرق یقیناً ہو سکتا ہے, الفاظ کا ہونا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ پولیٹیشین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بہت خوش کرنا ہے, لیکن جو وزارت خارجہ کا بیان ہوتا ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک اور میسیجنگ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور بھی دنیا بھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے اور اس میں ڈالتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. تو جس طرح ہماری اسپوکس پرسن نے کہا کہ جی باقی تو 5 ایس ہیں, پتہ نہیں وہ سماواد ہے اور سمردھی ہے, اس میں ریسپیکٹ بھی ہے, اس میں شانتی کا لفظ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 5واں جو ہے, 6 اس ایس کو بھی یوز کر لیں جو آپ کی پالیسی یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں ہوگی اگلے 2 سال, کیونکہ آپ سچ نہیں بولتے, اور آپ نے کیا ریسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ تو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کویسچن وہی ہے کہ مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ تھوڑا بہت میں کنسرنڈ ہوں تو وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری میں اس قدر ناکامی ہے کہ ہم بھارت کو 184 ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو لوگ تو ہمیں خامخواہی پتہ ماریں گے, دیکھیں ہوا تو بلائنڈ فالوور ہے. نہیں ہوا تو دیکھیں 2000 اگر کوئی اس کو کانٹیسٹ کر لے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ 2019 میں نہیں ہوئی جون, تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے, ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں, کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے جو ہے پچھلے سال, اور اس میں یونانیمسلی
یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ ہمارے واحد کینڈیڈیٹ ہیں اس گروپ کے. صحیح.